بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی علامت جو ہیں ان کا سلسلہ چل رہا ہے اور وہ علامتیں ہم بیان کر رہے ہیں جو ہو چکی ہیں۔ ان میں سے 10ویں علامت ہے خلاف سنت فرقوں کا ظہور یعنی خوارج۔ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ بعض ایسے فرقے ظاہر ہوں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی سنت کی مخالفت کریں گے۔ ان فرقوں میں ایک خوارج کا فرقہ ہے۔ یہ خوارج کا فرقہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت میں سے تھے جو ان کے ساتھ جنگ لڑتے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلافی مسئلہ پیدا ہوا تو یہی خوارج حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت پر اکٹھا ہو گئے اور کوفہ کی ایک بستی جس کا نام ہرورہ ہے اس میں منتقل ہو گئے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ اس فرقے کے عقائد کیا ہیں، خوارج کے عقائد کیا ہیں۔ نمبر 1، کبیرہ گناہ کے مرتکب جیسے زنا، شراب کے جرم کا ارتکاب کرنے والے کو کافر کہنا، یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی کبیرہ گناہوں کا کرنے والا اس فرقے کے نزدیک جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ مسلمان چاہے گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی ہو جائے تب بھی کافر نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ گناہ کبیرہ کی وجہ سے فاسق و نافرمان کہلائے گا اور اس پر گناہ کو چھوڑنا اور توبہ کرنا واجب ہوگا۔ دوسرا جو ان کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ کی تکفیر کرنا۔ چوتھا ان کا جو عقیدہ وہ یہ ہے فاسق حاکم جس کا کفر ثابت نہ ہو اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا۔ اس فرقے کے لوگ علم کا دعویٰ کرتے ہیں اور عبادت میں معمول سے زیادہ مشقت کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی نازل فرمودہ کتاب کے احکام سے جاہل رہتے ہیں۔ ان میں سے ذوالخویرہ نام کا آدمی شامل ہے۔ اس فرقے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ دین سے ایسے نکل چکے ہیں جیسا کہ شکاری کا تیر جانور کے پیٹ کو پار کر جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں ایسی قوم پیدا ہوگی جو کہ کم عمر ہوں گے اور بے وقوف ہوں گے۔ یہ لوگ جب قرآن پڑھیں گے تو ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا اور وہ احادیث روایت کریں گے مگر خود احادیث کو سمجھ نہ پائیں گے۔ ایسے لوگ دین سے ایسے نکلیں گے جیسا کہ تیر شکار کیے ہوئے جانور کے پیٹ سے باہر ہو جاتا ہے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اس فرقے کی ابتدا کب ہوئی۔ جنگ صفین ختم ہوئی اور اہل شام و عراق حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما میں فیصلہ کرانے پر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو واپس کوفہ لانے پر متفق ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لشکر ان کو چھوڑ کر چلا گیا۔ انہی لوگوں کو خوارج کہا گیا۔ ان کی تعداد 8000 جنگجو پر مشتمل تھی، بعض روایات میں یہ تعداد 16000 بھی آئی ہے۔ یہ فرقہ ہرورہ کے علاقے میں ٹھہر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ان کی طرف بھیجا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ مناظرہ کیا تو اس لشکر سے بعض لوگ واپس حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فرما برداری کی طرف لوٹ آئے اور بعض اپنی گمراہی پر قائم رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ کی مسجد میں خطبہ فرمایا تو مخالف لوگ مسجد کے ارد گرد سے بآواز بلند کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا حکم نہیں، اور یہ بھی کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق حکم نہیں کرتے۔ یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا، تمہارے لیے میرے ذمے 3 چیزیں ہیں، یا میں تمہیں مساجد سے نہیں روکوں گا اور نہ ہی مال غنیمت سے تمہارا حق ضائع کروں گا، اور ہم بذات خود تم سے کوئی جنگ نہ کریں گے جب تک کہ تم کوئی فساد نہ برپا کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر مخالف لوگ اکٹھا ہو گئے اور جو مسلمان ان کے قریب سے گزرتے انہیں قتل کر دیتے، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن خباب اور ان کی زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہا کو قتل کر دیا اور اہلیہ کا پیٹ چاک کر دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچی تو انہوں نے پوچھا کہ ان کو کس نے قتل کیا ہے تو ان سب نے بیک آواز کہا کہ ہم سب نے قتل کیا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار
حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور ان کو نہروان کے علاقے میں پایا اور ان کے ساتھ خوب جنگ لڑی، حتیٰ کہ وہ بری طرح سے مغلوب ہو گئے۔ یہ قرب قیامت کی جو علامت ہو چکی ہے اس میں سے 10ویں علامت تھی۔ انشاءاللہ 11ویں علامت ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔